عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہے. جو بندہ کسی دوسرے پر احسان کر دے وہ تو اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ احسان جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس پر کیا جاتا ہے تو وہ آدمی اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتا. احسان تو ایسی چیز ہے اگر جانوروں پر آدمی کرے تو جانور بھی جو ہے اپنے محسن کو نہیں بھولتا. جانور بھی جو اس کو کھانا دیتا ہے یا کوئی بھی چیز جانور کسی اعتبار سے جانور کو فائدہ پہنچاتا ہے، جانور بھی اپنے فائدہ پہنچانے والے کو نہیں بھولتا. یہ احسان ایسی چیز ہے. یہ جو گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ مختلف ڈیروں میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں مختلف ڈیروں میں یہ لوگ رہتے ہیں. ان کا نہ گھر بار ہوتا ہے، یہ اکیلے چھڑے چھانڈ ہوتے ہیں. تو یہ کبھی کسی پارٹی کے پاس رہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے ڈیرے میں رہ جاتے ہیں. اس طرح ہی ایک آدمی تھا تو وہ ایک سردار کے پاس چلا گیا، اس کے ڈیرے میں رہتا، کھانا پینا وہ دیتے اس کو، وہ کھاتا، اپنی زندگی بسر کر رہا تھا. وہ بھی جو سردار لوگ تھے وہ بھی اس آدمی کو جو ہے اپنے مطلب کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے رہتے تھے. ایسے اکثر ہوتا ہے علاقوں میں. وہ بھی ایسے رہتا تھا. اس نے اس سردار کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے سردار کے پاس چلا گیا. ان کا کام ہی ہوتا ہے کبھی کسی کے ڈیرے میں کبھی کسی کے پاس، چونکہ اپنا نہ کوئی گھر بار ہوتا ہے، نہ کوئی پیچھے نہ آگے ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی سردار کے پاس کبھی کسی سردار کے پاس چلے جاتے. اب وہ بھی دوسرے سردار کے پاس چلا گیا. اب اللہ کی شان جس دوسرے سردار کے پاس گیا، ان دونوں کی، جس کے پاس پہلے رہتا تھا، ان دونوں سرداروں کے آپس میں دشمنی تھی. دونوں پارٹیوں کے آپس میں دشمنی تھی. تو دوسرے سردار نے اس آدمی کو کہا یار تجھے ہم نے رہنے کے لیے گھر بار دیا ہے، ایسا کر کے فلانے بندے کو جو ہے نا پھڑکانا ہے، فلانے بندے کو مارنا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. اس نے پوچھا کہ سردار جی کیڑا بندہ ہے، دسو تو صحیح، بندہ مار دیں. جب اس نے بتایا کہ فلاں فلاں آدمی ہے، اس نے کہا سردار صاحب میری طرف سے معذرت، میں اس بندے کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا یار کیوں تو ڈرتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ کہا سردار جی گل ہے کہ میں اس بندے دا نمک کھاتا، میں اس بندے دے ڈیرے تے 4 دن گزار کے اودیاں روٹیاں کھادیاں نے، میں اپنا میرا وہ محسن ہے، میں اودے دے ہاتھ نہیں چوک سکتا. تو یہ احسان ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے محسن کو نہیں بھولتا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اتنے بڑے محسن ہیں کہ جس کی کوئی انتہائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ خوش خرم رہیں میرے بھائی خوش خرم رہیں، خوشحالی ہو ان پر. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کون کس بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے بھائی تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر، میرے قرآن پر، اللہ پر ایمان لائیں گے، میرے بھائی وہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بھی ہمیں یاد رکھا، لیکن افسوس سے یہ کہا جا رہا ہے، کہنا پڑ رہا ہے. افسوس والی بات یہ ہے آج ہم اپنے محسن کو بھولے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے. کیسے بھولے ہیں؟ ہم ان پر درود پڑھنے کو تیار نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. اے ایمان والو تم پر بھی فرض اور لازم ہے، قرآن کا ہر حکم ہم پر فرض اور واجب کے درجے میں ہے. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو. تو جمعے والے دن درود پڑھنے کی تو ویسے بڑی فضیلت ہے. درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان درود پڑھتا ہے، ایک مسلمان درود پڑھتا ہے، تو اس درود کو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں فلاں علاقے میں، فلاں فلاں گاؤں میں، شہر میں ایک آپ کی امتی ہیں، فلاں بن فلاں اس نے آپ پر درود بھیجا ہے، یہ درود آپ کی خدمت میں پیش ہے. تو جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو ہمارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور ہمارا نام لے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے درود پیش کرتے ہیں. تو جب بار بار ہم درود پڑھیں گے، بار بار ہمارا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیا جائے گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خیال ہے، ہماری پہچان نہیں ہو جائے گی؟ جب ایک آدمی کسی کی بات کرتا ہے تو بار بار کرتا ہے، تو بندے کے سامنے پہچان ہو جاتی ہے، یار یہ فلاں آدمی کی بات کر رہا ہے. ایک دفعہ دو دفعہ چلو تو بندہ غور بھی نہیں کرتا. جب بارہا ایک ہی آدمی کی بات پیش کی جاتی ہے تو انسان جو ہے اس کو پہچاننے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار ہمارا نام آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پہچان ہو گئی تو اس سے بڑھ کر فضیلت اور اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی. اس لیے روزانہ کا معمول بنائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. رات کو محاسبہ کریں، آج کتنا ٹائم ہم نے درود کو دیا، یا کتنی تسبیح یا کتنی گنتی کے مطابق کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا.